بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف قبولیت اعمال کی شرط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان الدعاء یکون بین السماء والارض، بے شک انسان کی دعا اس کا عمل آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ من نسی صلاۃ علی النبی نسی طریق الجنہ، پیارے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ حقیقت میں جنت کے راستے کو بھول گیا۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگہ دیتے ہیں اور وہ پیارے آقا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، آپ کو یہ بات کو محسوس ہوئی ہوگی کہ درمیان میں ایک بندہ بیٹھ گیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تو یہی ہوں میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہ آئے۔ فرمایا کہ اس نوجوان کو جگہ ملی ہے اس لیے کہ یہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو میرے امتیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھتا۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم يصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاة علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ينبغی ان یصلی علیہ۔ اس درود شریف کے پڑھنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھا دی اور اتنا بڑا اکرام کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا درود شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کتاب کے اندر میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھے گا جب تک وہ کتاب میں رہے گا اس پر فرشتے اس کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن تین بندے ہوں گے جن کو اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب اوپر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ من فرج عن مکروب امتی، جس نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا، ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور ایک وہ ہوگا من اکثر صلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اسی آیت سے عزم کیجئے میں بھی اور آپ بھی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں گے۔ قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے درود شریف۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت درود شریف ہی ہمارے اعمال کی مقبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سارے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر جتنے اعمال کر لیں سارے ضائع ہیں، اور تمام اہل ایمان کے ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ اور خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔